ناظرین ماشاءاللہ ماشاءاللہ چائے ہماری بالکل ریڈی ہے، بالکل تیار ہے انشاءاللہ۔ ناظرین اس کو آپ ضرور گڑ کی چائے کو اسی طریقے سے ایک بار بنا کر دیکھیں انشاءاللہ۔ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ ناظرین آپ بھی ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں۔ ناظرین آج انشاءاللہ ہم بنائیں گے گڑ والی چائے، رمضان اسپیشل انشاءاللہ۔ ناظرین پہلے بھی آپ نے گڑ کی چائے بنائی ہوگی، لیکن انشاءاللہ آج جس طرح میں آپ کو گڑ چائے بنانے کی ریسیپی بتاؤں گا انشاءاللہ، تو آپ گڑ کی چائے کو انجوائے کریں گے انشاءاللہ، اور آپ کو اس کا ذائقہ بہت زبردست لگے گا۔ اس کے لیے ناظرین سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے گڑ ہم استعمال کریں گے، اس میں چھوٹی الائچی سبز استعمال کریں گے، دودھ اور چائے کی پتی کا استعمال ہوگا انشاءاللہ۔ ناظرین آج انشاءاللہ جو ہم گڑ کی چائے بنائیں گے، اس کے لیے میں نے پتیلے میں پانی رکھ دیا ہے۔ ناظرین یہ 5 کپ پانی ہے انشاءاللہ، اس میں ہم 4 کپ دودھ ڈالیں گے انشاءاللہ۔ ٹوٹل ہم بنائیں گے 8 کپ چائے انشاءاللہ۔ اس کے لیے اس میں ہم ڈالیں گے گڑ۔ ناظرین اس میں یہ گڑ ڈالوں گا، یہ درمیانے سائز کا گڑ کا سائز ہے، یہ میں اس میں 4 عدد ڈالوں گا۔ ناظرین آپ اپنی پسند کے مطابق اس میں گڑ، اگر آپ کو زیادہ میٹھا پسند ہو تو زیادہ گڑ ڈالیں، اگر کم پسند ہو تو اس میں آپ 3 عدد گڑ بھی ڈال سکتے ہیں۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ ریسیپی کو سیکھ جائیں، اس کا طریقہ آپ سیکھ جائیں، ٹھیک ہے ناظرین، کہ کس طرح ہم گڑ کی چائے بنائیں جو آپ کے مزاج کے مطابق ہو اور آپ اس کو پی کر آپ لذت محسوس کریں۔ اس کے ناظرین ابھی جو گڑ میں نے ڈالا ہے اس میں ہم تھوڑا سا دودھ ڈالیں گے ساتھ، ٹھیک ہے ناظرین، چاہے یہ ڈبے والا دودھ ہو اور یا چاہے یہ تازہ دودھ ہو، تھوڑا سا دودھ میں نے ڈالا ہے، اس کے آپ کو رزلٹ آپ کے سامنے ہے۔ یہ جو دودھ میں نے ڈالا ہے انشاءاللہ یہ اس گڑ سے یہ جاگ نکالنے والے ہیں، آپ کو جاگ نظر آ رہا ہے ناظرین، یہی جاگ اس میں سے گڑ جب اس میں حل ہوگا تو انشاءاللہ اس دودھ کے طاقت سے اس میں یہ جو جاگ ہے یہ اوپر آ جائے گا انشاءاللہ، اور اسی جاگ کو ہم اس میں سے نکالیں گے۔ اب میں نے فلیم کو کم کر دیا ہے، جاگ آنا شروع ہو گیا ہے۔ جاگ آنے کے بعد جب جاگ آنا شروع ہو جائے تو آپ اس کے پیچھے فلیم کم کر دیں۔ جاگ ناظرین ہمارا شروع ہو گیا ہے، اب اس میں سے یہ جاگ ہم نکالیں گے اور کسی دوسرے برتن میں اس کو نکالیں گے اور جمع کریں گے انشاءاللہ۔ اس کو پھینکنا ہے، جاگ کا ہمارا کوئی استعمال نہیں ہے، لیکن صرف اس کو الگ برتن میں انشاءاللہ ہم نے ساتھ رکھنا ہے۔ ناظرین گڑ اور چینی کام تو دونوں ایک جیسے کرتا ہے، گڑ بھی مٹاس کے لیے ہے، چینی بھی مٹاس کے لیے ہے، لیکن آپ کو ایک بات بتا دوں، گڑ جتنا براؤن ہوگا اتنا خالص ہوگا، اس میں کیمیکلز بہت زیادہ کم ہوں گے، اور ناظرین جو اب گڑ بن جاتا ہے جتنا گڑ ڈارک براؤن ہوگا اتنا ہی وہ خالص ہوگا انشاءاللہ۔ ناظرین اس میں ابھی پھر جاگ آنا شروع ہو گیا ہے، میں نے اب فلیم کو کم کر دیا ہے۔ اب جو چینی آپ دیکھیں ناظرین، چینی کو وائٹ پوائزن کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کو آپ دیکھیں، وہی جو گنے کا رس ہے اسی سے چینی بھی بنتا ہے اور گڑ بھی بنتا ہے۔ گڑ جب اوریجنل حالت میں ہوتا ہے تو اس کا ڈارک براؤن کلر ہوتا ہے، اور چینی کا آپ دیکھیں وہ کتنا وائٹ ہے۔ تو اس میں کیا ہے؟ کیمیکلز ہے۔ کون سے کیمیکلز ہیں ناظرین؟ وہ کیمیکلز ہیں جو آپ کی صحت کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہیں، تو اس لیے اس کو سفید زہر بھی کہتے ہیں۔ اس لیے ناظرین میرا تو مشورہ ہے کہ آپ گڑ کی چائے استعمال ضرور کیا کریں، اسپیشلی یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس لیے میں نے اس کو رمضان کے حوالے سے بنایا ہے، تو اس سے آپ کے دل پر بوجھ نہیں پڑے گا، آپ کے معدے میں تیزابیت نہیں بڑھے گی انشاءاللہ، اور آپ کو بہت زیادہ اس سے یعنی خوشی محسوس کریں گے گڑ کی چائے پی کر۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ لوگوں کو گڑ کی چائے بنانے کا صحیح پتہ نہیں ہوتا، وہ یہ جاگ جو ہیں وہ اس میں سے نہیں نکالتے، جس کی وجہ سے گڑ کی چائے یا تو ان سے خراب ہو جاتی ہے، پٹ جاتی ہے، یا اس کا ٹیسٹ اچھا نہیں ہوتا۔ تو تھوڑا سا یہ محنت کرنا ہوگا تو انشاءاللہ آپ کو
ایسی چائے ملے گی کہ اس کو آپ بار بار پئیں گے، آپ کو مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ ناظرین دیکھیں یہ مزید اس پر جاگ آ گیا ہے، اور یہ جاگ جو ہے یہ آپ دیکھیں، یہ میں نے کافی اس میں سے نکالا بھی ہے، اور اس میں اور بھی جاگ آ رہا ہے، اس کو ہم نکالیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین اسی طرح اس پہ جاگ آئے گا، ایک دو دفعہ اور آئے گا، اس کو میں انشاءاللہ نکال کر پھر آپ کو دکھاتا ہوں۔ بیچ بیچ پہ سے ناظرین ویڈیو میں سکپ کرتا ہوں تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو، ٹھیک ہے ناظرین۔ ناظرین یہ میں نے 4 چکی گڑ ڈالا ہوا تھا، اس میں سے اتنا جاگ نکلا ہے، تو یہ جاگ نکالنا بہت ضروری ہے۔ اب بالکل اس پر ہے لیکن بہت کم مقدار میں ہے، ٹھیک ہے ناظرین۔ یہ ابھی اس میں نقصان نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ یہ اتنا جو زیادہ جو اس پہ تھا اس کو ہم نے نکال دیا ہے، تھوڑا سا اور بھی نکال دیں۔ جتنا آپ اس سے یہ جاگ نکالیں گے اتنی آپ کی چائے زبردست بنے گی انشاءاللہ۔ یہ میں نے ایک سائڈ پہ کر دیا۔ ناظرین اب اس میں ہم پتی ڈالیں گے، آپ اپنے مرضی کے مطابق جو بھی آپ پتی استعمال کریں، اور پتی میں اس میں ڈالوں گا 4 چمچ، یہ تقریباً جو 4 چمچ ہے یہ 4 ٹی سپون کے برابر ہے، ٹھیک ہے ناظرین۔ آپ اپنی مرضی کے مطابق پتی اس میں کم زیادہ ڈال سکتی ہیں۔ اب اس کو ہم نے بوائل کرنا ہے، پتی کو اس میں ہم نے انشاءاللہ پکانا ہے۔ ناظرین پتی کو ہم نے اچھے طریقے سے اس میں بوائل کرنا ہے، کم سے کم ناظرین اس کو 2 بار جوش دیں۔ اگر آپ تیز چائے پینا پسند کرتے ہیں تو اس کو آپ ذرا زیادہ جوش دے لیں، ٹھیک ہے ناظرین۔ ابھی یہ اس نے ایک جوش مار دیا ہے، اس وقت کیمرہ بند تھا، ابھی دوبارہ میں اس کو ایک جوش دوں گا۔ اگر آپ کو تیز چائے پسند ہو یا گھر میں کسی کو پسند ہو تیز چائے تو اس میں سے پھر الگ نکال لیں، اور اسپیشلی بعض میرے بھائی ہیں، دوست حضرات جو مرد حضرات ہیں وہ ذرا تیز چائے پیتے ہیں، تو ان کے لیے پہلے سے آپ چائے نکال لیں اور باقی چائے کو آپ اچھی طریقے سے جوش دیں تاکہ چائے کی پتی کا پورا اثر اس میں آ جائے اور چائے تیز بن جائے، ٹھیک ہے ناظرین۔ بچوں کو تیز چائے پسند بھی نہیں ہوتی، ان کے لیے اچھا بھی نہیں ہے۔ ابھی اس میں جوش آنے لگا ہے ناظرین، اس سٹیج پر اس میں ہم ڈالیں گے دودھ، ٹھیک ہے ناظرین۔ یہ 1 لیٹر دودھ ہے، آپ چاہیں تازہ دودھ لیں یا ڈبے والا دودھ لیں، آپ کی مرضی ہے۔ یہ اس میں نے دودھ ڈال دیا ہے، اور اس کو انشاءاللہ دودھ کو ہم اس میں اچھی طریقے سے پکائیں گے تاکہ چائے کا اپنا کلر جو ہے وہ آ جائے انشاءاللہ۔ ساتھ ہی ناظرین دودھ کے ساتھ ہم اس میں ڈالیں گے یہ 4 عدد الائچی کے دانے ہیں، سبز الائچی کے، ٹھیک ہے ناظرین۔ یہ آپ پہلے سے نہ ڈالیں، اس وقت ڈالیں، کیونکہ اگر پہلے سے آپ ڈالیں گے تو یہ پھر جاگ کے ساتھ الائچی کے دانے نکل جائیں گے، تو پھر اس کا جو ٹیسٹ اس میں صحیح طریقے سے نہیں آئے گا۔ انشاءاللہ ناظرین چائے کو ہم پکائیں گے، اور اس کو اسی طرح یہ آپ نے اس کو اوپر سے نیچے کی طرف پھینکنا ہے تاکہ چائے جو ہے اس کا اصل رنگت نکل آئے انشاءاللہ۔ چائے میں ناظرین ہمارا جوش آ گیا ہے ماشاءاللہ، اس کو آپ نے اچھے طریقے سے پکانا ہے ناظرین۔ یہ بات لازم ہے کہ آپ دودھ کو اچھی طریقے سے پکائیں، خاصہ کوئی جراثیم ہو تو وہ ختم ہو جائے، ٹھیک ہے ناظرین۔ تو دودھ کو آپ نے اچھے طریقے سے پکانا ہے۔ چائے میں نے تھوڑی تیز بنا دی، آپ کی مرضی ہے، آپ اس سے بھی تیز بنا سکتے ہیں، یا اس سے اگر آپ کو کم اس میں چاہیے، کم تیز چاہیے تو پتی کم ڈالیں، لیکن اس کو پکانا اچھی طریقے، جتنا آپ چائے پکائیں گے اس کا ٹیسٹ زبردست نکلے گا ناظرین۔ آپ اس کو دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ ایک تو چائے بہترین ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ گڑ کی چائے ہے انشاءاللہ، تو انشاءاللہ اس کو آپ بالکل آرام سے بنائیں اور تسلی سے اس کو پئیں ناظرین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ چائے ہماری بالکل ریڈی ہے، بالکل تیار ہے انشاءاللہ ناظرین۔ اس کو آپ ضرور گڑ کی چائے کو اسی طریقے سے ایک بار بنا کر دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا۔ آپ پھر 1 کپ چائے پینے سے آپ کی تسلی نہیں ہوگی انشاءاللہ، آپ 3 4 کپ چائے پئیں گے۔ ویسے بھی رمضان ہے، دن جو ہے نا وہ ٹھنڈے ہیں،
اگلے سال میں اگر ہمارے نصیب میں رمضان ہوا تو اس سے بھی موسم ٹھنڈا ہوگا. تو انشاءاللہ آپ چائے ضرور اس طرح بنائیں. اور اگر آپ کو ناظرین یہ ریسیپی پسند آئے تو کائنڈلی اس کو لائک کریں, اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ اس ریسیپی کو شیئر کریں. اور ناظرین پلیز چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے آنے والے ویڈیوز آپ کو فری میں ملتی رہے اور ہماری بھی حوصلہ افزائی ہو. بہت شکریہ. السلام علیکم ناظرین.